Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hopefully, all of you are safe and secure by the grace of Allah. Due to your first assessment, your online classes had stopped. But the increase in cases of coronavirus, school want to save you and your academic session. In this regard, we are restart your online class. All of you know the process of online classes. Please follow instructions which are given by your teacher. Maintain your copies and books. Do neat and clean work. My dear students, to avoid the spread of this pandemic coronavirus, have to protect yourself by follow these instructions which are given below. Wash your hands frequently with soap and water. Treat your hands with antiseptic. Keep social distancing. Wear mask. Stay at home. Use tissue when cough or sneeze. Don't touch your face, eyes, nose or mouth. Avoid crowded places. My dear students, prevention is better than cure. Now we are going to start our new chapter of science. The name of the chapter is Teeth and Digestion. Our teeth. As we know that we have a pair of jaws. The upper jaw is fixed and the lower jaw can move. Each jaw has a row of bone-like structure called teeth. Together, they make a complete set of teeth. जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे मुंह में दो जॉज हैं. अपर जॉ जो होता है वो हमारा फिक्स होता है और लोअर जॉ जो है वो मूवेबल होता है. इसकी मदद से हम च्यू करते हैं, बोलते हैं या हमारे फेस को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है. इन जॉज में नंबर ऑफ बोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम टीथ कहते हैं और नंबर ऑफ टीथ जो है वो दोनों जॉज में सेम होते हैं और जब वो दोनों मिलते हैं तो उसको एक कंप्लीट सेट ऑफ टीथ कहा जाता है. हाउ टीथ यूजफुल टू अस. Your teeth play a vital role in your eating and speaking abilities. They give a proper shape to your face. The process of cutting, tearing and grinding the food in the mouth and mix it with saliva so it can be swallowed easily before it enter your food pipe. अगर हम टीथ के काम के बारे में बात करते हैं कि वो हमारे लिए किस तरह यूजफुल हैं, तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारी फेस पर, एक तो ये हमारे फेस को एक प्रॉपर शेप देते हैं, फिर उसके बाद हमारी स्पीकिंग एबिलिटीज में मददगार होते हैं और सबसे बड़ी चीज ये हमारे उस वक्त काम आते हैं जब हम कोई फूड च्यू कर रहे होते हैं और इस च्यू और फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करके एक पेस्ट की शक्ल बनाते हैं ताकि हम इजीली उस पेस्ट को स्वेलो कर सकें और हमारे फूड पाइप में एंटर हो सके. टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ. व्हेन अ बेबी इज बोर्न, इट्स टीथ आर नॉट सीन. Only tooth buds inside their gum. After the 6th month, a tooth has grown and tooth is grown. By the time the baby becomes 3 years old, it has a set of 20 teeth. These teeth are called temporary teeth or milk teeth. जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके मुंह में कोई दांत नजर नहीं आ रहा होता, सिर्फ टूथ बर्ड्स नजर आ रही होती है. लेकिन बाय द टाइम जब वो 6 मंथ का होता है तो एक टूथ अपीयर होता है.
اس طرح بائی دا ٹائم جب وہ 3 سال کا ہوتا ہے تو ایک کمپلیٹ سیٹ آف 20 ٹیتھ اس کے ماؤتھ میں بن جاتا ہے، دونوں جوز کے لیے، دونوں جوز کو میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے۔ پھر اس ٹیتھ کو ہم ٹیمپریری ٹیتھ اور ملک ٹیتھ کہتے ہیں۔ When the child is about 6 years old, the next set of the teeth start appearing. جب وہ 6 سال کا ہوتا ہے تو اس کا سیکنڈری سیٹ آف ٹیتھ جو ہے وہ اپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو وہ سیکنڈری سیٹ جو ہے وہ پرماننٹ ٹیتھ کہلاتا ہے، اور وہ پرماننٹ ٹیتھ جو ہے وہ ہمارے ٹیمپریری ٹیتھ کو یا ملک ٹیتھ کو پش کر دیتے ہیں، اور پش کرنے کے ساتھ ان کی جگہ یہ پرماننٹ ٹیتھ لے لیتے ہیں، اور جب وہ ایک ایج پر پہنچتا ہے تو اس کے پاس 28 ٹیتھ کا ایک کمپلیٹ سیٹ ہوتا ہے، اور یہ کمپلیٹ سیٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو ہارڈ اسٹرکچر دیتا جاتا ہے، اور وہ اس طرح سے ہر طرح کا فوڈ کھانے کے قابل ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ 18 ایئرز میں جاتا ہے تو اس کے 4 مولر ٹیتھ مزید گرو اپ ہوتے ہیں جو وزڈم ٹیتھ کہلاتے ہیں، اور اس طرح سے ایک کمپلیٹ سیٹ آف ٹیتھ ہو جاتا ہے جس میں ٹوٹل نمبر آف ٹیتھ ہمارے پاس 32 آ جاتے ہیں، 16 on lower jaw and 16 on upper jaw. Types of teeth. We have 4 different types of teeth, with each type serving a particular purpose for eating and chewing. 8 incisors, 4 canine, 8 premolars, 12 molars, including 4 wisdom teeth. اگر ہم ٹائپ آف ٹیتھ کی بات کرتے ہیں، all teeth are not like, they have different shape as according to their function. اپنے کام کے حساب سے ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹیتھ ہمارے منہ میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ان میں 4 فرنٹ ٹیتھ ہیں جو ہمارے کٹنگ پرپز کے لیے یعنی بائٹ لینے کے لیے، کسی فوڈ کو کٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور ان کو ہم انسائزرز کہتے ہیں۔ یہ نمبر میں 8 ہوتے ہیں، 4 جو ہے وہ اپر جا میں ہوتے ہیں اور 4 جو ہے وہ لوئر جا میں ہوتے ہیں، اور دونوں جب ملتے ہیں تو وہ کسی بھی فوڈ کو بائٹ کرتے ہیں۔ پھر there are 2 pointed teeth one on each side of the incisor. پھر اگر ہم انسائزر کے بعد 4 انسائزرز کے بعد کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس 4 canines ہیں، 1 on each side of the incisor، یعنی دونوں طرف انسائزر کے ایک ایک canine موجود ہے، 2 نیچے کے جو میں اور 2 اوپر کے جو میں۔ یہ بھی ہمارے فوڈ کو مزید کٹ کرتی ہیں، کرش کرتی ہیں اور اس کو ٹیئر کرتی ہیں، یعنی چھوٹے پیسز میں ڈیوائڈ کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ there are 2 pointed teeth، اور ان کی شیپ کیسی ہوتی ہے؟ بالکل پوائنٹڈ ہوتی ہیں تاکہ ایزیلی فوڈ کو گرپ کر سکیں اور ٹیئر کر سکیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ the remaining teeth are flat grinding chewing teeth، یعنی باقی کے جو دانت ہیں وہ بالکل فلیٹ سرفیس کے ہوتے ہیں تاکہ جن کی مدد سے جو فوڈ ہم نے ٹیئر اور گرپ کیا یا بائٹ لیا جس فوڈ کا، اس کو ہم بالکل گرائنڈنگ فارم میں لا سکیں۔ ان کو مولرز اور پری مولرز کہا جاتا ہے۔ 8 پری مولرز ہوتی ہیں، 2 ایچ سائڈ پر ہوتی ہیں اور 4 نیچے کے جو میں اور 4 اوپر کے جو میں ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس اس کے بعد جو ہے پری مولرز کے فوراً بعد جو ہے وہ مولرز کا فنکشن شروع ہو جاتا ہے جو فوڈ کو مزید سافٹ کرتا ہے اور مزید ڈیزالو کر کے سالبل یا سویلب فارم میں لے کے آتا ہے تاکہ ایزیلی یہ فوڈ ہمارے فوڈ پائپ میں انٹر ہو سکے۔ Structure of a tooth. Teeth are fixed in the soft gums of the jaw. The part of the tooth which is outside the gum is known as the crown, while the part which is inside the gum is known as the root. The neck of the root tooth is where the crown meets the root. اب اگر ہم اسٹرکچر آف ٹیتھ کی بات کرتے ہیں
تو ہمارے جو گمز ہیں سافٹ گمز ہیں جاز میں موجود ان میں ٹیتھ جو ہیں وہ فکس ہوتے ہیں. اور اگر ہم پارٹ آف دا ٹوتھ کی بات کرتے ہیں تو وہ پارٹ جو آؤٹ سائڈ دا گمز ہوتا ہے اس کو ہم کراؤن کہتے ہیں. اور وہ پارٹ جو گمز کے اندر ہوتا ہے یا جس کی مدد سے ٹیتھ کو ہولڈ کیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کی روٹس کہلاتی ہیں. اور وہ پارٹ جو نیک اور روٹ اور کراؤن کو ملاتا ہے اس پارٹ کو نیک آف دا ٹوتھ کہا جاتا ہے. اگر ہم گمس ہمارے جو ہیں وہ سب سے زیادہ کس چیز کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹوتھ کے لوور پارٹ کو اور روٹس کو، یعنی جو ان سائڈ دا گمس ہے اس پارٹ کو، اور جو وہ پارٹ جس کے ذریعے ٹوتھ کو ہولڈ کیا ہوا ہے یا وہ پارٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں گمس کی پراپر کیئر کرنی چاہیے. The while part of the tooth is known as enamel. It is also the hardest part of the body. Dentine is the next layer of our tooth. It is tough but not as much as the enamel. The pulp is the innermost layer of the tooth. It has blood vessels and nerves. Root is the sensory portion of the tooth containing the nerve which leads to the brain. The roots also hold the tooth in place in the jawbone. اب اگر ہم مزید ان تین مین پارٹ کو جو ٹوتھ کے ہیں کراؤن، نیک اور روٹ، جیسے کہ ہمیں ڈائیگرام میں شو کیا گیا ہے، مزید ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وائٹ پورشن کو انیمل کہا جاتا ہے جو کراؤن میں موجود ہوتا ہے. یہ ہارڈیسٹ پارٹ آف دا باڈی ہے، یعنی آپ کی باڈی میں جتنی بھی بونز ہیں ان میں سب سے زیادہ ہارڈ پارٹ جو ہے وہ انیمل ہے. اس انیمل کے نیچے ایک جو نیک اور نیک پورشن کہلاتا ہے، یعنی کراؤن اور روٹ کے بیچ کا جو پورشن ہوتا ہے اس کو ہم ڈینٹائن کہتے ہیں. یہ ٹف ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو انیمل. یہ بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہوتا، یہ سخت ہوتا ہے لیکن ہارڈ نہیں ہوتا، اور یہ گمز کے اندر فکس ہوتا ہے، ٹوتھ کو فکس کرتا ہے. اس کے بعد جو تھرڈ پورشن آتا ہے وہ آتا ہے آپ کا پلپ. پلپ جو ہے وہ گمز کے اندر کی طرف ہوتا ہے، اور اس پلپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ پلپ جو ہے اس میں آپ کے تمام بلڈ ویسلز اور نروز موجود ہیں جن کے ذریعے ٹوتھ جو ہے وہ پراپر اپنا فنکشن کرتا ہے یا اپنے آپ کو پراپرلی ہولڈ کر کے یا اپنے آپ کو. اسی لیے جب کبھی دانتوں میں تکلیف ہوتی ہے یا درد ہوتا ہے تو پلپ کے پورشن میں کوئی کیویٹی یا جمپس اسٹارٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دانت جو ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جمپس جب آپ کے روٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہ بالکل آپ کے ٹوتھ ڈیکے کا سبب بن جاتے ہیں. پھر اس کو مزید اگر ہم بات کریں تو روٹس آ جاتی ہیں. روٹس کا کام کیا ہے کہ وہ آپ کے ٹیتھ کو آپ کے جا بون میں فکس کر کے رکھتا ہے، اور اس میں جو نروز اور بلڈ ویسلز پائی جاتی ہیں ان کا ڈائریکٹ کنیکشن آپ کے برین سے ہوتا ہے، کیونکہ ہماری باڈی کا ہر فنکشن جو ہے وہ برین سے کنیکٹڈ ہے اور برین ہی ہر فنکشن کو آپریٹ کر رہا ہے. تو جب کبھی بھی کسی دانت کی یا ٹوتھ کی روٹس خراب ہوتی ہیں تو اس کا ڈیکے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ برین جو ہے وہ پراپر میسجنگ نہیں کر رہا ہوتا ہے. Many types of germs live in the mouth. Germs are tiny living things which causes diseases. They feed on the leftover food particles and give out a substance called acid. The acid damages the enamel. Slowly a hole called cavity forms. The hole gets deeper in the tooth and reach the dentine and then the pulp. The nerves, the soft pulp, begin to pain. Then it becomes difficult to chew the food. This causes the indigestion. Cavity causes pain, bad breath, and indigestion. A visit to the dentist becomes necessary in such case. A dentist is a doctor who looks after your teeth.
Our permanent teeth have to last a lifetime. Have to last a lifetime. If they are damaged or lost, they do not grow again. So we must take care of our teeth. Brush your teeth correctly, properly, as shown in the picture below. अब अगर हम केयर ऑफ द टीथ की बात करते हैं तो बहुत सारी जर्म्स जो बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं और नॉर्मली हमें नजर नहीं आ रहे होते हैं वो हमारे मुंह में हमारे दांतों के दरमियान रहना शुरू कर क्योंकि जो फूड या जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं वो उसके जो टाइनी पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे दांतों के बीच में रहना शुरू हो जाते हैं और वो उनमें उसकी वजह से नॉर्मली जर्म्स पैदा हो जाते हैं और वो जर्म्स जो है जाहिर सी बात है वो अपनी फीड कहाँ से लेते हैं इस फूड के जरिए लेते हैं और फूड को खाते खाते वो पल्प की नर्व्स और उनकी ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है और कोई और कैविटी बननी शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये कैविटी या और उस कैविटी में जर्म्स रहने लगते हैं और ये जर्म्स आहिस्ता आहिस्ता आपके टूथ की रूट्स को डैमेज कर देते हैं और जैसे ही रूट डैमेज होती है वैसे ही आपका टूथ जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। ऐसे केसेस में हमें सबसे पहले जो है वो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमारा दांतों में कोई कैविटी या कोई दर्द हो रहा है तो उसकी वजह से सबसे मेन जो बीमारियां पैदा होती हैं वो इंडाइजेशन होता है या दांतों में बहुत शदीद दर्द होता है मुंह से की स्मेल आनी शुरू हो जाती है तो इसकी वजह से जो है वो टूथ अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपर करना छोड़ देता है और इस वजह से सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए कि हमें डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। डेंटिस्ट उन डॉक्टर को कहते हैं जो टेक केयर ऑफ योर टीथ कर रहे होते हैं। फिर प्रॉपर अब इसकी प्रोटेक्शन किस तरह मुमकिन है कि हर खाने के बाद आप प्रॉपरली अपने माउथ को अपनी जबान को साफ करें पानी से अच्छी तरह वॉश करें ताकि जो भी टाइनी पार्टिकल्स आपके फूड पे हैं वो आपके मुंह से निकल जाए रिंस हो जाए और उसके बाद जो है वो एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे जो है वो आपको ब्रशिंग करनी जरूरी है। ऐसे फूड खाएं जिसमें जो है वो कैल्शियम हो विटामिन ए और सी हो ताकि आपके बॉडी का जो वो टूथ का की जो इनेमल है वो सख्त होगा या वो प्रोटेक्टेड होगा तो लाजमी बात है जर्म्स को रहने में थोड़ा जर्म्स पैदा नहीं होंगे प्रॉपर ब्रशिंग की वजह से और फिर उसके बाद जो है हमें ऐसे फूड अवॉइड करने चाहिए जिनमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शुगर होती है या ऐसे फूड जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप की टॉफ़ीज़ हैं स्वीट्स हैं या स्टिकीज जितने भी जंक्स फूड हैं इन तमाम फूड्स के ज़रिए आपके मुंह दांतों के दरमियान जर्म्स पैदा होते हैं और वो जर्म्स जो है वो आपके दांतों के अंदर कैविटी पैदा करते हैं और एक खास किस्म का एसिड यानी जब वो फूड पार्टिकल्स खराब होते हैं या सड़ जाते हैं तो उनमें एक एसिड पैदा होता है जो आपके दांतों के इनेमल को या हार्डेस्ट पोर्शन को डैमेज करना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता ये कैविटी आपके रूट तक जाती है और इससे आपके दांतों को खराब कर देती है। तो इस वजह से सबको चाहिए कि अपने दांतों की केयर करें बहुत ज़्यादा स्टिकी और जंक फूड का इस्तेमाल ना करें और प्रॉपरली ब्रशिंग करें वॉश करें अपने माउथ को हर खाने के बाद जो भी चीज़ आप खा रहे हैं और सबसे ज़्यादा सब्जियों का और मिल्क का और कैल्शियम का विटामिन ए और डी का इस्तेमाल करें रॉ वेजिटेबल्स रॉ फ्रूट्स खाएं ताकि जिनसे आपके दांतों को अच्छी प्रोटेक्शन मिल सके और एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर जो है वो डेंटिस्ट के पास विजिट करना जरूरी होता है। दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट 1. Part 2 of this video will be continue in your next class inshallah.